حالت حاضرہ میں جو موضوع سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ ہے فلسطین کا موضوع۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کہ ہم دیکھیں کتاب و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کی قسم ہر ظالم پکڑا جائے گا، ہر ظالم پکڑا جائے گا، ہر ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے گا۔ اس کو ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ ایک خون کا قطرہ مومن کا اگر اس نے نکالا، اس کا حساب اس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے۔ اس کی سزا اتنی سخت ہوگی۔ اس کے منہ میں ایک مسلمان نام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ چہرے میں ادھر کی طرف تو الٹا دبا رکھا ہے، وہ بات کر رہا ہے کس کی؟ اسرائیل کو تباہ کرنے۔ ہاتھ میں نشاور چیز ہے، وہ بات کر رہا ہے اس کو تباہ کرنے، اسرائیل کو تباہ کرنے۔ ابھی پیٹ اس کی میگی سے بھر کے آیا، اس کی میگی کھانا کھا کے پیٹ بھر کے آیا اور بول رہا اس کو تبارک العالمین ہماری قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ان بچوں کو یہ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان باقی ہے، ایمان باقی۔ اسی لیے یہی مسئلہ ہے کہ ایسی پریشانی کے اندر اگر ملوث ہو جائے تو اس وقت ایک انسان ٹوٹ تو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انسان پوری طریقے سے پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر توحید موجود ہے، اپنے حساب سے کئی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی بول رہا ہے کہ وہ فلاں ملک غلط کر رہا ہے، فلاں کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا، یہ حکومت کا غلط فیصلہ، وہ حکومت کا غلط فیصلہ، ممالک جو بھی مسلم ممالک ہیں، مطلب ساری چیزیں جو ہم اپنے حساب سے باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ایک دن کے لیے اس مسند پر، اس حکومت کی گدی پر اگر الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالت حاضرہ میں جو موضوع سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ ہے فلسطین کا موضوع۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کہ ہم دیکھیں کتاب و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ یہ جو فتنوں کا دور ہے، یہ جو آزمائشوں کا دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید لمن جمع والفتن، یقیناً نیک بخت وہ ہے جسے فتنوں سے بچا لیا جائے، جسے فتنوں سے بچا لیا جائے۔ حضرات گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایک مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی ایریا میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں، ایک مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کو ستایا جائے، اس کے اسلام کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اگر وہ مشرق میں ہے، اگر وہ مسلمان مشرق کا ہے،
تو مغرب کے مسلمان کا دل دکھے گا، مغرب کے مسلمان کا دل اور اس کا ضمیر اندر سے جھنجھوڑے گا کہ اس کو تکلیف ہو رہی، اس کو پریشانی ہو رہی۔ اور ایک مسلمان، جب ایک مسلمان اسلام لے کر آتا ہے، قرآن اور حدیث پر ایمان لے کر آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی قیامت کی گواہی دیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کی بھی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ اگر جانور بھی تکلیف میں ہو، وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان حقوق العباد کے ناطے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر اس کی بھی تکلیف کو دیکھے گا، اس کو پریشانی میں دیکھے گا، تو اس سے اس کو بھی تکلیف ہوگی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ایک پیر چلا گیا، اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کے ناطے۔ یہاں پر مسئلہ ہے ایک مسلمان کا جو کہ مشرق میں ہے، جو کہ مغرب میں ہے، اور اس کا درد ہوتا ہے محسوس اس مسلمان کو جو اس سے سینکڑوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا دل دکھتا ہے اس کو دیکھ کر کہ یہ بچوں کی، معصوم بچوں کی لاشیں، یہ ان کا بہتا ہوا خون، یہ خواتین اسلام کی عصمت، یہ بزرگوں کی، یہ مسلمان بزرگوں کی شہادت کی لاشیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کا دل دکھتا ہے کہ ان کو ہجرت کرائی جا رہی ہے، ان کے گھر بار توڑے جا رہے ہیں۔ اور دکھنا بھی چاہیے ایمان کی بنیاد پر، یہ دل کے اندر یہ درد ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے دل کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ کر درد نہیں ہے تو گویا کہ اس کے مسلمان ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ تمام مومن ایسے ہیں کہ اگر کسی کو درد ہوگا تو اس کا درد ایک دوسرا محسوس کرے گا۔ ان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کا جیسے کوئی اعضا ہے، اب یہ انگلی میں درد ہے تو مجھے درد ہے، یہ مجھے محسوس ہوگا، میرے ہاتھ کے اندر درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، یا مجھے کسی طریقے کی پریشانی ہوئی، مجھے درد ہے، میں بخار ہے، مجھے درد ہے۔ تو وہی مثال ہے کہ وہ مومن آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو تکلیف یعنی آپ کو تکلیف۔ اور اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ ظلم جو ہے وہ زیادہ دن نہیں چلتا، ظلم کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظالم کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، ظلم کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ ایمان والے کو اس کے ایمان کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جائے گا تو اس کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کا مقام بھی بلند ہو جائے گا۔ یہ چیز ہے، اگر ایمان والے کو ایمان کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جائے گا اور اس کو شہید کر دیا جائے گا تو اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ اور خون کے ایک ایک قطرہ اس کا ضائع نہیں ہو سکتا، اس کا جو خون ہے اس کا ایک بھی قطرہ ضائع نہیں ہوگا اگر وہ رضا الہی کا طالب ہے، اگر وہ ایمان والا ہے، اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اگر اس کے دل میں خالص اللہ رب العالمین کے لیے شہادت کا جذبہ ہے، اس کے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس کا رب ہے، اور وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں، کیا یہ خون ضائع ہو جائے گا؟ اللہ کے یہاں عدل نہیں ہے، اللہ کے یہاں انصاف نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہر ظالم پکڑا جائے گا، ہر ظالم پکڑا جائے گا، ہر ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے گا۔ اس کو ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ ایک خون کا قطرہ مومن کا اگر اس نے نکالا، اس کا حساب اس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے، اس کی سزا اتنی سخت ہوگی۔ ہر ظالم پکڑا جائے گا اور ہر مظلوم کو اس کا صلہ، اس کا بدلہ ملے گا۔ ظلم کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے یہاں سراپا انصاف ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں، ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے یہاں ایک عام اعلان ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ظلم کو اپنی ذات کے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اور فرمایا، اور آگے فرمایا کہ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے یہ تمہارے لیے بھی حرام کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو۔ فَلَا تَظَالَمُوا، تو ظلم سے بچو، ظلم کرنے سے بچو۔ یہ اللہ کی وارننگ، یہ اللہ کا الٹیمیٹم
اللہ رب العالمین کی کائنات ہے، یہ بندے اللہ کے سامنے کچھ نہیں. اللہ کے نزدیک اگر اس کائنات کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی کہ اللہ اگر یہ گمان کر دیتا یا اللہ یہ بیان کر دیتا کہ اس کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر ہے میرے نزدیک، تو ایک کفار بھی ایک لقمہ کھا سکتا، ایک کفار کو ایک لقمہ نہیں ملتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کفار کو ایک لقمہ اس زمین پر لینا نہیں دیتا. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا، اور اسی لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر ان بے ایمانوں کو اللہ مہلت دیتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی تو یہی ہے. کفار کی زندگی کیا ہے؟ کفار کو اگر یہیں پر چھوٹ نہ ملے گی تو پھر کہاں ملے گی؟ آخرت میں تو بڑی غضب پکڑ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہوگا. اس زلزلے کو تصور نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مغضوب علیہم قوم پر شروع سے اللہ کی لعنت ہے، اور یہ ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں، اور ابھی جو ہے ان کا معاملہ باقی. حضرت امام مہدی آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، اور یہ صلیب کو توڑیں گے، یہود و نصارہ کو ختم کر دیں گے. یہ دنیا میں بھی خوار اور آخرت میں تو خوار ہے ہی سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بڑی بشارت، بڑی تسلی دیتے ہیں کہ اللہ اپنی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وَعِزَّتِي وَزَلَالِي، کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے زلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ اے مظلوم میری مدد آ کر رہے گی چاہے تھوڑی دیر سے ہی کیوں نہ آئے، میری مدد آ کر رہے گی چاہے تھوڑی دیر سے ہی کیوں نہ آئے. اللہ رب العزت نے اپنی عزت و زلال کی قسم یہاں پر کھائی، چاہے کچھ وقت کے بعد مدد آئے. تو اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے، اور یہ بڑی بشارت ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے. اللہ اپنی صفات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ زلال کس کی صفات ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفات ہے، اور اس کی قسم کھا کر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد آ کر رکھے. تو اسی لیے مایوسی نام کا جو شبد ہے اسلام کے اندر نہیں. مایوس ہو جانا، کسی چیز کو دیکھ کر اضطراب، پریشانی، بے چینی کے اندر چلے جانا، یہ کسی چیز کا حل نہیں. آپ کے کندھے پر ہاتھ کس کا رکھا یہ دیکھیے. اگر آپ ایمان والے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے، پھر چاہے دنیا کی کتنی ہی طاقتیں آپس میں مل جائے. ایک مقررہ وقت ہے، اور یہی تو وقت ہے جس میں اللہ آزمائے گا، اس کے بعد جنت ملے گی. اور اس سے بڑی تسلی کچھ نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت اپنی صفت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں مدد کر کے رہوں گا چاہے تھوڑی دیر سے ہی کیوں نہ ہو. اور آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوموں کی کیسی مدد کی. آج بھی اگر بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے، انفرادی طور پر بھی کرتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی کرتا ہے. انفرادی طور پر جو شب قدر کے اندر جو عنوان لیا گیا تھا کہ مظلوم کی طاقت، اس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے امیروں کو، بڑے بڑے رئیسوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو جو ظلم کی بنیاد پر انفرادی بھی اگر کسی پر ظلم کر دیتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا اس پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین انفرادی طور پر اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. وہ جو ظلم ظالم ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کو اللہ انفرادی طور پر بھی، اور یہاں پر تو اجتماعی ظلم ہوتا ہے. تو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے اللہ نے کس کو چھوڑا. سب سے بڑا ظالم و جابر فرعون، اس کو آئیڈیل بنا کے رکھ رکھا ہے، اس کو نشانی بنا دیا قیامت تک کی کہ یہ دیکھو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے نشانی ہے. اس نے ظلم ڈھایا تھا بنی اسرائیل پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے نشانی بنا دیا. کس کو گھمنڈ تھا؟ نمرود، قارون آج زمین کے اندر آج بھی دھس رہا ہے. ابھی جو وقت چل رہا ہے، سیکنڈ چل رہا ہے، ہر سیکنڈ ہر وقت وہ زمین کے اندر دھس رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا زبردست حکمت والا، غلبہ والا ہے، اس لیے اس کنڈیشن یا کسی بھی کنڈیشن اس کے اندر مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ رب العالمین مدد کر کے رہے گا، اور اس نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی. دوسری چیز، مظلوم کی جو آہیں اور بددعائیں ہیں، ان کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ 101% ایمان والوں کے ساتھ.
101% ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، کتب اللہ نے لکھ دیا ہے، فائنل لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ہم ہی غالب آنے والے ہیں، یعنی میں اور میرے رسول کے علاوہ کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور غلبہ اگر کسی کو ملے گا ان الدین عند اللہ الاسلام، کو اسلام کو ملے گا۔ دیکھیے اسلام یہ بہت عظیم دین جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار اور خاتم الانبیاء، اللہ کے سب سے بڑے محبوب کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا امتی، ان کا امتی ہمیں بنا ہے۔ ہم اگر کوئی عمل کریں تو اگر ہم تمام مل کر بھی نافرمانیاں کر دیں تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ایک شخص اس کے منہ میں ایک مسلمان نام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مسلمان، چہرے میں ادھر کی طرف تو الٹا دبا رکھا ہے، وہ بات کر رہا ہے کس کی؟ اسرائیل کو تباہ کرنے کی۔ ہاتھ میں نشاور چیز ہے، وہ بات کر رہا ہے کس کو تباہ کرنے کی؟ اسرائیل کو تباہ کرنے کی۔ ابھی پیٹ اس کی میگی سے بھر کے آیا، اس کی میگی کھانا کھا کے پیٹ بھر کے آیا اور بول رہا اس کو تباہ کر دوں۔ چکن ان کے تلا ہوا کھا رہا ہے، ہر چیز وہیں کی کھا رہا ہو، KFC، میکڈونلڈس، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ کیا صرف نام مسلمان رکھ لینے سے یہ ان تمام چیزوں کے اندر وہ شامل ہو جائیں؟ اللہ رب العالمین کو کسی لشکر کی ضرورت نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آنے والے ہیں۔ اب جو ان کے لشکر میں شامل ہو گیا وہ غالب ہے، اور بغاوت کرو تو جس طریقے سے کفار کو اللہ چھوٹ دے رہا ہے تو اسی وہی چھوٹ سب کے لیے، وہی فارمولا سب کے لیے، جو چھوٹ ان کے لیے وہی چھوٹ سب کے لیے۔ اب آپ کرو دنیا کے اندر جتنی بھی منمانی کرنی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، یہی تو منمانی کر پاؤں، اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی، کیا اس سے کوئی باہر نکل پائے گا؟ کتنا ہی بڑا طاقتور شخص کیوں نہ ہو، وہ اکیلا ہی پڑے گا برزخ میں، چاہے اس کی 50 لاکھ کی فوج کیوں نہ ہو، وہ اکیلا ہی پڑے گا قبر میں، چاہے اس کا کتنا ہی بڑا امپائر کیوں نہ ہو، وہ اکیلا ہی کھڑا ہوگا محشر میں۔ اب ذرا بتائیے آپ یہ چھوٹ کہاں پر ہے؟ صرف اس زندگی کے اندر۔ تو اسی لیے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن ہونا ایک انسان کا ضروری ہے، کیونکہ اسلام غالب آ کر رہے گا، اور اگر ایک شخص اگر لاپرواہی میں رہا، کوتاہی میں رہا، حق کو جانتے بوجھتے وہ غلط فہمی میں رہا، وہ سوتا ہوا رہا، تو اس کے بعد اسلام تو غالب ہوگا لیکن اس کی آخرت خراب ہوگی۔ اور یہ بڑی بنیادی باتیں میں کر رہا ہوں یہاں پر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی، یعنی اپنے رسول کی مدد کریں گے اور ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے۔ تو ظلم و زیادتی، قتل و غارت گیری، مظلوم کی حق تلفی، مصیبتیں اور آزمائشوں کے تعلق سے قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا خاص طور پر ذکر کیا، پہلی چیز صبر اور دوسری چیز تقویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ آیت جس کے سمجھ میں آ گئی اس کو معلوم چل جائے گا کہ یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے اور مسئلہ کیا چل رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے قرآن کے اندر اس کا نقشہ کھینچا، کیسے بیان کیا کہ تم لوگوں کو ضرور آزمایا جائے گا، تم لوگوں کو ضرور آزمایا جائے گا، مالوں کے ذریعے، تمہاری جانوں کے ذریعے۔ تاکیدی لفظ لَتُبْلَوُنَّ، اللہ رب العالمین نے لام تاکید یہاں پر لگایا، پہلے لگایا تاکہ تاکیدی ضرور کے ضرور آزمایا جائے گا۔ اگر مومن ہو تو آزمایا تو جائے گا ہی صحیح، آپ کچھ کرو، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، مالوں کے ذریعے، تمہاری جانوں کے ذریعے، تمہارے مالوں کے ذریعے آزمایا جائے۔ آج دیکھ لو آپ مالوں کا مسئلہ، فلسطینی مسلمان، وہ جانوں کا مسئلہ، تمہیں تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ اور تم ضرور تم سے پہلے جو اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ نے ذکر کیا ہے کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب یہود اور نصارہ، اور جنہوں نے شرک کیا یعنی جو مشرکین ہیں، ان کی طرف سے بہت تکلیف دہ باتیں تمہیں سننا پڑے گی اور بہت سارے حادثات سے تمہیں گزرنا پڑے گا، بہت ساری تکلیف دہ باتیں تمہیں سننا پڑے گی اور بہت سارے حادثات سے تکلیف دہ حادثات سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔
اگر تم صبر سے کام لو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بہت بڑے ارباب عزیمت کا کام ہے، یہ بہت بڑی عظمت کا کام ہے۔ کیا بولا اللہ نے قرآن کے اندر؟ ان ذالک من عزم الامور، کی بڑی عظمت کا کام ہے اگر تم صبر سے کام لو گے اور تقوی اختیار کرو گے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ لاکھ ہمیں ہر طرف سے پریشانی آئے، یہود و نصارہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، لیکن ہم اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہے، ڈٹے رہے۔ ہم آج آپ دیکھ لیجیے کہ سیاست کے اندر، ویسے بہت لمبا مسئلہ ہے، بہت چھوٹی سی بات کروں گا کہ آج ہماری جو حکومت ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جو ظالم، اور وہ اس کے ساتھ اس لیے کھڑی کیونکہ وہ بھی جب یہاں پر مسئلہ آئے گا تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ایک سیاست ہے، تو اسی لیے ایمان کا مضبوط ہونا، کیونکہ جب ایسے حالات آتے ہیں یہ کہہ کر نہیں آتے، اور ابھی ہندوستان کے جو مسائل چل رہے ہیں تو اللہ خیر کرے ہم تمام کے لیے اور ایمان پر قائم رہے، لیکن آنے والے ٹائم میں بہت بڑی آزمائش کا ہمیں بھی سامنا کرنا ہے۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے، ایک بہت بڑی آزمائش کا، ایک بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا ہے، تو اس کے اندر ایمان مضبوط ہونا ایک انسان کا ضروری، کیونکہ شک و شبہ، مسلمان کی حالت معلوم ہے آپ کو، آج مسلمان کی حالت معلوم ہے، شک اور شبہ ایک انسان کے دماغ میں کیسے آتا ہے کہ ارے اتنی پریشانی، اتنی مشکل، سب کچھ چھوٹ گیا، گھر بار سب چلا گیا، اب کچھ نہیں بچا، کیا کریں گے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نعوذ باللہ، اس طریقے کے الفاظ کب نکلیں گے زبان سے؟ جب ایمان نہیں بچے گا، سب کچھ چلا جائے گا، اور یہ ظلم جب ہوگا۔ اگر ایمان ہے تو آزمائش تو اوپر آنی ہی ہے۔ آج آپ دیکھیے تو صبر کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ لاکھ ہمیں ہر طرف سے پریشانیاں آئے، یہود و نصارہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، لیکن ہم اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہے، بے صبرے پن کا مظاہرہ نہ کریں کہ ارے اب ہم کیا کریں گے، یہ کیا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نہ دین ہے، نہ زندگی کے اندر دین ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ گھر کے اندر پردہ ہے، نہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، نہ نماز ہے، اور نہ مطلب منکرات کا ایک انسان اس کے اندر اقرار کر لیا اس نے، اور مغربی کلچر کے اندر مغربیت اس کے اوپر غالب آتی، اس کے بعد پھر ایک انسان اس کے اندر چلا جائے گا۔ نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، وہ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال دیکھیے آپ، یہ پریشانی آئی، ساری تکلیف آئی، فلسطین میں ایک شخص سے نکل رہا ہے، اور اس کے بچے نہیں بچے، اب اس کی بیوی ختم ہو گئی، اس کی بیوی قتل کر دی گئی، اس کے ماں باپ ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کا گھر بار توڑ دیا گیا، اس کی تجارت ختم ہو گئی، اس کی دکان چلی گئی، اس کو اپنے عزیز شہر سے نکالا جا رہا ہے، وطن اس کا چھوٹ رہا ہے۔ اور فلسطین جیسے وطن کے اندر رہی تو اس سے محبت نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ فلسطین ہمارے دلوں کے اندر بستا ہے، بیت المقدس ہمارے دلوں کے اندر بستا ہے، اور اس جگہ سے اس کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، سب کچھ گوا کر، پھر بھی اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ تکبیر نکل رہی ہے، تسبیح نکل رہی ہے۔ کیوں نکل رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کل میں اللہ کو لے کر آؤں گا، کل روز قیامت کس کو لے کر آئے گا؟ وہ اللہ کو لے کر آئے گا، کہ اللہ رب العالمین ان سے بدلہ لے گا، ان ظالموں کے لیے کون کافی ہو جائے گا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک ماں اپنے بچے سے بول رہی ہے، فلسطینی، ویڈیو آیا اس بچے کا کہ کیا یہ دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر بم گر رہے ہیں، میزائلیں گر رہی ہیں، کیا یہ ہمارے لیے کوششیں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں؟ تو بچے نے بتایا، اس کی ماں سے کیا بولا کہ میری ماں کہ برائے کرم ایسی باتیں نہ کریں، کہ اگر ابھی جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پاس آئے اور وہ آ کر کہے کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں بتائیے، تو میں اس سے وہی جواب دوں گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر دیا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کا آسان ہے۔ یہ ایمان کا لیول، یہ ایمان بچوں کا، بچے وہاں پر ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر آزمائش والی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ کون سی آیتیں پڑھ رہے ہیں؟ آزمائش والی، اور تلاوت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ یہ شہادت اور یہ خون جو ہمیں دکھ رہا ہے، اس خون کا بدلہ ہمیں ملنے والا، یہ ایک بھی قطرہ خون کا ضائع جانے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ان بچوں کو یہ معلوم ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان باقی ہے، ایمان باقی۔ اسی لیے یہی مسئلہ ہے کہ
کہ ایسی پریشانی کے اندر اگر ملوث ہو جائے تو اس وقت ایک انسان ٹوٹ تو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انسان پوری طریقے سے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر توحید موجود ہے، اگر وہ موحد ہے، تو اس کی زبان سے یہی نکلے گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے میری عارضی جہنم اس زندگی کو بنا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت جب جو ہے قیامت کا مالک ان کے سامنے کھڑا ہوگا تو ان سے بدلہ لے، پھر اس کے بعد ان کو جواب دینا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دیں، کیا جواب بنا بتائیے؟ اللہ پکڑ کر لے رہا ہوں، اور اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آج بھلی دنیا کے اندر کتنے ہی پاورفل امپائر کیوں نہ کھڑے ہو جائے اور وہ سب آپس میں اتحاد کر لے، اتفاق کر لے، اور وہ چاہے کہ مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر سکتے؟ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھا ہے، اللہ نے جتنا تقدیر میں لکھا ہے، کتب اللہ لنا ہوا مولانا، جو اللہ نے لکھ دیا اس کے علاوہ یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، بس وہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو وہ بچے جانتے ہیں، وہ فلسطینی مرد جانتے ہیں، وہ خواتین جانتی ہے، وہ خواتین جانتی ہیں کہ یہ جو قربانیاں ہم دے رہے ہیں یہ رائگاں نہیں جائے گی، یہ اللہ کی راہ میں ہم دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کا جو مقام، اس کے بعد کا جو مرحلہ اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، جو اس کے بعد کی زندگی اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کے لیے اگر میں 100 بار بھی زندہ کر دیا جاؤں اور 100 بار بھی اسی طریقے سے شہید کر دیا جاؤں تو یہ میں پسند کروں گا جنت کے بدلے میں، تو جنت بہتر ہے۔ کتنی بار؟ 100 بار کی تمنا کرتا ہے شہید، کہ 100 بار بھی اگر میں اس راستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں اور اسی طریقے سے مار دیا جاؤں تو یہ جو خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ اسی طریقے سے اللہ نے 5 نبیوں کو اسی صبر کا حکم دیا تھا اور ان کو اولو العزم قرار دیا، عظمت والے رسول کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہو لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ دنیا میں کچھ باقی نہیں بچا ہے سوائے آفت و فتنے کے، دنیا میں کچھ باقی نہیں بچا۔ ہم تو 1450 سال بعد آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ انا بعثت انا وساعتک آتین، کہ مجھے بھیجا گیا ہے اور قیامت، یہ انگلیاں اللہ کے نبی نے اٹھائی اور کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے اور قیامت، یعنی میں اور قیامت اسی طریقے سے آئے، ان دونوں کے درمیان یہ نہیں ہے، فاصلہ نہیں، اس طریقے سے ہم دونوں کو بھیجا گیا ہے، اللہ کے نبی اور قیامت کو بھیجا گیا ہے اسی طریقے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں فتنے اور آزمائش کے سوا کچھ نہیں بچا، تو کیا حکم دے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے صبر سے کام لے جیسے عظیم اور ہمت والے رسولوں نے کام کیا تھا۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی کتنی جو ہے کشمکش اور سیرت پوری ان کی بڑی آپ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ آج بھی یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، اللہ نے سب کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، نہ قتل کیے گئے ہیں نہ سولی دی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليهم، کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے نہ سولی دی گئی، بلکہ ہم نے اور یہ تمام چیزیں جو کرتے ہیں ولیکن شبہ لہم، یہ شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور پھر وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، اور ایک بڑی نشانی قیامت کی بن کر نازل ہوں گے، قیامت کی بڑی نشانی بن کر آئیں گے۔ بہرحال ان تمام انبیاء نے بے حد صبر سے کام لیا۔ دوسری اور آخری چیز جو ہے وہ ہے تقویٰ۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ أُولِي الْأَلْبَابِ، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سامان سفر لے کر چلو، اور سب سے بہترین سامان سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، صرف اللہ کا ڈر، صرف اللہ کا تقویٰ یہ لے کر چلو۔ آج وہاں پر جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے دلوں کے اندر کس کا ڈر ہے؟ ان کے دلوں کے اندر ڈر ہے صرف اور صرف اللہ کا،
وہ ان توپوں سے نہیں ڈرتے، وہ ان میسائلوں سے نہیں ڈرتے، وہ ان فوجیوں سے نہیں ڈرتے جو ان کے سامنے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے دل کے اندر ڈر کس کا ہے؟ ان کے دل کے اندر صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کھڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ آیتیں وہ پڑھتے جاتے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو ان کے دل کے اندر ڈر صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَاتَّقُونِي أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل مندو میرا تقوی اختیار کر لو۔ تیسری بات جو یہ کہ آج سبھی اپنے حساب سے کئی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی بول رہا ہے کہ وہ فلاں ملک غلط کر رہا ہے، فلاں کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا، یہ حکومت کا غلط فیصلہ، وہ حکومت کا غلط فیصلہ، ممالک جو بھی مسلم ممالک کے، مطلب ساری چیزیں جو ہم اپنے حساب سے باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ایک دن کے لیے اس مسند پر، اس حکومت کی گدی پر اگر آپ کو لے جا کر بیٹھا جائے، عرب کی گدی پر اگر آپ کو لے جا کر بٹھا جائے، آپ کو حالت زمینی استر سمجھ میں آ جائے کہ زمینی استر کیا ہے۔ زمینی استر کو دیکھ کر ہم بہت دور ہیں ان سے، ہمیں نہیں معلوم ہے زمینی استر کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن جب آپ انفرادی ہم بات کرتے ہیں، میں بات کرتا ہوں، کسی کو کچھ بولتا ہوں تو میں صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ ابھی مجھے یہ کرنا ہے۔ لیکن جب ایک حکمران کچھ بولتا ہے، جب ایک حکومت کو لے کر چلنے والا کچھ بولتا ہے، تو اب وہ جو بولے گا وہ ملک بول رہا سمجھ لو۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی بات آئی تو گویا کہ وہ ملک کے اوپر بات آئی، وہ اگر اس کے اوپر اگر پریشانی آئے گی تو ملک کے اوپر پریشانی آئے، اور آنکڑے اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور مسائل زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمارے حق میں ہماری ذمہ داری جو ہے، ہم یہ تمام چیزیں کر کے کچھ کر تو سکتے نہیں کہ وہ یہ حملہ کر دیں، وہ فلاں کر دیں، یہ فلاں کر دیں اور وہ غلط ہے، یہ ساری چیزیں ہم کر کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہود اور نصارہ مغضوب علیہم قوم ہے، لعنتی قوم ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت اور پھٹکار ہے ان کے اوپر، اور شروع سے پھٹکار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مغضوب علیہم بنایا کہ ہم ہر نماز کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہو، یہ مغضوب علیہم قوم ہے، لعنتی قوم ہے۔ تو ہمارا اسٹیٹ فلسطین کے ساتھ کلیئر ہے، لیکن ہم باقی اور جو ہے مسلم ممالک کو یا علماء کرام کو اپنی زبان سے، یا پھر جو لوگ یہ بکتے ہیں دوسرے، ان کو بھی ہم سمجھائیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں، آپ دعائیں کریں، اگر کرنا ہے تو آپ کے اختیار میں اللہ رب العالمین نے دیا، تقوی اختیار کرو، صبر کرو اور دعا کرو، کیونکہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ظلم کر دیا گیا، پریشان کر دیا گیا، مار دیا گیا، گھر گرا دیا گیا، اس کے بعد پھر بے صبر بننے سے کیا فائدہ؟ اس کے بعد اگر صبر کریں گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد پھر آئے گی۔ اس کے بعد اگر بے صبر بن گئے، جذباتی ہو گئے اور اناپ شناپ بولنے لگ گئے، کفریہ کلمات دماغ سے، ذہن سے اور زبانوں سے نکل رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آئی اور الٹا ہم گناہ کے اندر، یعنی ڈبل تکلیف میں چلے گئے۔ تو اس لیے زبان سے جو نکلنا چاہیے وہ دعائیں نکلنی چاہیے، صبر کے کلمات نکلنا چاہیے، اور تقویٰ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ آخری بات رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور خطرناک جنگیں ہوئی۔ رال اور زکوان والوں نے 70 حفاظ کرام صحابہ کرام 70 صحابہ کرام جو کہ حفاظ قاری ہیں، ان کو لے جا کر قتل کر دیا۔ آج اتنا بڑا عالم اسلام ہے، اتنے ہزاروں لاکھوں علماء کرام ہیں، اگر ابھی بھی 70 علماء کرام کو ایک ساتھ کہیں پر اگر قتل کر دیا جائے تو کیا المیہ پیش آئے گا؟ بتائیے آپ، کتنا سنگین معاملہ ہوگا اس وقت۔ ایک تو عالم اسلام چھوٹا، اور دوسری بات صحابہ کرام، اور وہ بھی 70 حفاظ کرام لے جا کر دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے لیے بددعائیں کی، ان کے لیے بددعائیں کی اللہ کے نبی نے، نماز کے اندر ان کے اوپر بددعائیں لکھی۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ دیکھیں آپ، کل بستی پوری ایمان لے کر آئی ہے، اور آج پورے جو ہے بستی کے اندر خندق کھدوا کر تمام لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے پوری بستی کو بلایا گیا، اور ایک ایک سے پوچھا گیا پلٹتا ہے کہ نہیں اپنے دین سے؟ بولا نہیں پلٹوں گا۔ اسی وقت اس کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ہم دیکھ رہے کھڑے کھڑے کہ وہ آگ میں کہنے والا گیا، اس کے باوجود جب ہماری باری آئی تو ہم نے خوشی خوشی اس قربانی کو قبول کر لیا۔ ہم نے کہا کہ بالکل ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم اللہ ایک ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ آگ کے اندر چلے گئے۔ آخری جب
عورت بچی، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، اس بچے کو دیکھتی گئی اور اس آنکھ کو دیکھتی گئی، اس کے دل میں تھوڑے سا ڈر ہوا، 2 قدم پیچھے ہوئی، بچے نے آواز نکالی، اللہ رب العالمین نے اس کو قوت گویائی دی بچے کو. بچے نے کہا کہ اے ماں تو پوچھ جا، تو یقیناً مجھے صبر کرنے والا پائی. یہاں پر بھی صبر، اتنا بڑا مسئلہ بچے کی زبان سے اللہ نے کیا نکلوایا؟ صبر. تو صبر یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بس بیٹھ جا تو مار کھاتے رہو. صبر کا مسئلہ اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہے اس کے ساتھ. وہ اسی وقت اس آنکھ کے اندر کود گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مکہ کے اندر، حضرت عمر فاروق موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر ایک گھوڑے کو ادھر کی طرف دوڑا دیا گیا، ایک گھوڑے کو ادھر کی طرف دوڑا دیا گیا اور چیر دیا گیا پیچھے. سب یہ قربانی کس نے دی؟ صحابیات نے. کس لیے دی؟ اللہ کے دین کے لیے. صبر کیا اس کے اوپر. آل یاسر کو ختم کر دیا گیا ابتدائی اسلام میں. اور جن کو اللہ پر ایمان کا مطلب اگر سمجھ میں آ گیا نا، جن کو اللہ پر ایمان کا مطلب اگر سمجھ میں آ گیا تو وہ آرے سے چیر جانا پسند کر لیں گے، لیکن وہ اس کا سودا پسند نہیں کریں گے. کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے انگاروں پر لیٹا دیا جاتا ہے، دیکھیے میری پیٹھ. جب ان کی پیٹھ کا انہوں نے پیچھے سے اللہ کے نبی کو منظر دکھایا، ان کی پیٹھ پر گوشت موجود نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کرے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم سے پہلے کی قوموں ایک شخص کو لایا جاتا اور اس کو لا کر کہا جاتا کہ اپنے دین سے پھر جا، جو تجھے زمین کے اندر گاڑ دیا جائے گا. وہ دین سے نہیں پھرتا، اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا. جب اس کو آدھا گاڑ دیا جاتا پھر اس سے پوچھا جاتا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، نہیں تو تجھے آری سے چیر دیا جائے گا. وہ اپنے دین سے نہیں پھرتا، وہ اس کا سودا نہیں کرتا. آری لائی جاتی اور اس آری سے اس کو بیچ میں سے چیر دیا جاتا. اور یہ سلسلہ چلتا رہتا، لوگ آتے جاتے ان کو اس طریقے سے اسلام کی وجہ سے قربان کر دیا جاتا. اللہ کے نبی نے حضرت خباب بن ارت سے کہا کہ خباب تم سے پہلے لوگوں کو لایا جاتا امتوں کے اندر اور ان کو عوام کے بیچ میں، رعایا کے بیچ میں کھڑا کیا جاتا اور ان کے جسموں کے اندر لوہے کی کنگھی کو ڈال کر گوشت کو ہڈی سمیت پیس دیا جاتا. اس طریقے کی تکلیفیں تم سے پہلے کی امتوں پر آئی. تو یہ مایوسی کا مسئلہ نہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں، ہمارے اختیار میں ہے تو ہم وہ کام کریں اور اس کے اوپر صبر کریں اور تقویٰ اختیار کریں. اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو زندگی کے اندر آزمائش تو آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی. تو اسی لیے ہم اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.